اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج ماہ شوال کی 11 تاریخ اور مدینہ شریف کے اندر اسی مہینے کی 12 تاریخ کی نسبت شامل ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور زندگی میں وہ جمعہ بھی نصیب فرمائیں کہ جس جمعے کو ہم مسجد نبوی کے اندر مبارک لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں۔ رب العالمین یہ نصیب مجھے اور آپ سب کو ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اس مہینے کے اندر غزوہ احد کے واقعات کو بیان کرنا اور سننا اور احد شریف کی زیارت پر جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ہے۔ 2 سن ہجری کو جب بدر ہوا اور اس کے بعد اگلے ہی سال جب احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ نے اسلام کی دوسری عظیم جنگ لڑنے کے لیے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے جب اس میدان میں پہنچے کہ جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد مختصر تھی اور کافروں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ بدر میں بھی ایسا ہی تھا، احد کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور ایک رات قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ کے خاندان کا کوئی عظیم فرد آپ سے ہمیشہ کے لیے اس ظاہری زندگی میں جدا ہو جائے گا، اور اس خواب کی تعبیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شکل میں نظر آئی۔ احد کے میدان میں حضور کے قدموں کی برکت سے اللہ نے فتح تو عطا فرمائی، مگر اس مہینے کو اسد اللہ و اسد الرسول امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہو چکی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ولادت میں 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے میرے محبوب سے عمر کے اعتبار سے 2 سال بڑے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ آپ اکثر جنگل میں جا کر شکار کیا کرتے تھے، اور یہ اسلام کی ابتدائی واقعات میں سے اور ابتدائی دور کے واقعات میں ہیں کہ جب آپ ایک مرتبہ جنگل میں شکار کے لیے گئے اور جب واپسی پلٹے تو آپ کو ایک کنیزہ نے بتایا، ایک خادمہ نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کے چاچا، آپ کے بھائی ابو جہل نے مارا ہے، تو فوراً آپ ابو جہل کے پاس گئے اور آپ کے ہاتھ میں جو کمان تھا اس کمان کے ذریعے سے آپ نے اپنے بھائی کے جسم پر زور سے مارا، اسے چبویا اور کہا کہ تجھے پتا نہیں کہ تو نے میرے یتیم بھتیجے کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، لہذا میں تجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اس وقت آپ شدید غصے کی کیفیت میں تھے، آپ نے خوب مارا اسے۔ چونکہ ابو جہل اس وقت کافروں کی قوم کا سردار تھا، تو قوم کے لوگ حضرت حمزہ کی طرف برتے مارنے کے لیے تو روک دیا۔ ابو جہل نے کہا یہ میرا بھائی ہے اور یہ اپنے بھتیجے کی محبت میں ایسا کر رہا ہے، لہذا ہمارا یہ معاملہ ہے، آپ لوگ بیچ میں نہ پڑیں۔ جب دل کو راحت ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں آ کر کہنے لگے کہ اے بھتیجے، مجھے خادمہ کے ذریعے سے پتا چلا تھا کہ میری غیر موجودگی میں تمہیں ابو جہل نے تکلیف دی ہے، تو میں نے بدلہ لے لیا ہے، اب آپ خوش ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چاچا، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جس وقت آپ میرا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرا کلمہ پڑھ کر دین اسلام کو قبول کر لیں۔ حضرت حمزہ تمام صحابہ میں وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو ایمان لائے تو حضور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی رضا پانے کے لیے۔ جیسے ہی یہ سنا کہ میرے بھتیجا اس بات پر خوش ہوگا کہ میں دین اسلام قبول کر لوں، تو اسی وقت آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ کر یہ گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیونکہ اس وقت حضور سامنے موجود تھے، اس لیے آپ کی طرف اشارہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پوری رات اس کشمکش میں تھے، وسوسے میں تھے کہ مجھے پوری قوم نے سرداری عطا کی تھی، میں پوری قوم کا سردار تھا، میری ایک شان تھی، میرا ایک مقام تھا، مگر اب میں نے اپنا دین بدل دیا تو نفس آپ کو ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تو نے اپنے بھتیجے کے کہنے پر اپنا دین بدل دیا، جو تیرے آباء و اجداد کا دین چلتا آ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر بتوں کی عبادت کرنا، تو نے اسے چھوڑ دیا۔ اسی کیفیت کے اندر آپ پوری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کا کوئی حل بتائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے دل کی طرف توجہ کی، بس اس ایک نگاہ کی برکت تھی کہ فوراً آپ کی زبان سے یہ کہہ نکلا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، آپ گواہ ہو جائیں اب میرا دل اس وسوسے سے خالی ہو چکا ہے اور میں صدق دل کے ساتھ آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ حضور کی ایک نگاہ پڑی حضرت حمزہ کے دل پر تو آپ کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق اپنے چاچا کے ساتھ کیسے تھا۔ چنانچہ احادیث کی بے شمار کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ ہمارے یہاں تو اب سوچ یہ بن چکی ہے کہ یونیک نام ہونا چاہیے، بالکل اینٹک نام ہو جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی مفہوم نہیں ہوتا، ہم اپنے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں، اپنے خاندان کے کسی بچے کا نام رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس معنی کا اثر جب بچے پر ہوتا ہے دن رات روتا ہے، پریشان کرتا ہے، پھر ہم مارے پھرتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر ہم نام بدلتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی اولاد یا اپنے خاندان کے بچوں کے نام نسبتوں کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ بچی ہے تو فاطمہ رکھیں، عائشہ رکھیں، مریم رکھیں، جن مبارک ناموں کو اللہ کے محبوب نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہے وہ نام رکھیں۔
تو ایک شخص آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ پر کرم کیا آپ کے صدقے سے کہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو چکا ہوں، تو لہذا آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنے بچے کا نام کیا رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چاچاؤں میں سب سے زیادہ پیار حمزہ سے کرتا ہوں، اور وہ بھی مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، لہذا بہترین ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ تم اپنے بچے کا نام حمزہ رکھ لو۔ صحابی رسول ہیں، اپنی اولاد کا نام پوچھنے آئے تو اللہ کے محبوب نے حضرت حمزہ کی نسبت سے ان کا نام حمزہ رکھوا دیا۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اور حضرت حمزہ کے درمیان جو محبت ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اپنا استقبال کرتا ہوا پایا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اے حمزہ، بتاؤ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا؟ حالانکہ میرے محبوب کو سب علم ہے، اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام لوگوں کے درمیان اجاگر ہو۔ پوچھا کہ بتا حمزہ، کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی برکت سے تجھے یہ نعمت ملی؟ فضیلت والا عمل میری امت کو بھی بتا دو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا یہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں محبوب ترین عمل آپ کے صدقے سے یہ ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا قیامت کے دن، جس کی برکت سے مجھے یہ نعمت ملی ہے، وہ یہ ہے کہ امتی آپ پر کثرت کے ساتھ درود پیش کرتا رہے، آپ کی عظمت اور شان کو بیان اور سنتا رہے، ابو بکر اور عمر کی شان کو بیان کرتا رہے، سنتا رہے۔ اس ادنا سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے یہ جنت میں نعمت عطا فرما دے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دے دیا کہ اگر آج معراج کی رات میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ہے تو یہ درود پاک کی برکت ہے۔ ہم بھی اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا جہاں معاملہ آتا ہے تو ہم سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر کے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں، اور میں نے اپنے چاچا حمزہ کو ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے ہوئے جنت کے اعلیٰ منصب پر دیکھا، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ جب آپ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے متعلق فرمایا یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اس کے رسول کے بھی شیر ہیں، اسد اللہ و اسد الرسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ اور آج بھی دنیا اس بات پر گواہ ہے کہ جو بھی مدینے کی جسے اجازت ملتی ہے اور مدینے جا کر وہ رسول اللہ کے دربار میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا ہے، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، تو علماء نے اس کا طریقہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ وہ سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں جائے، حضور کے دربار میں سلامی پیش کر دے، دعا کی التجا ابھی پیش نہ کرے۔ سلامی پیش کرنے کے بعد احد کے میدان میں جبل احد کے قدموں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، وہاں جائے، سلام پیش کرے، سلام پیش کرنے کے بعد اپنی التجا ان سے عرض کرے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ کے دربار میں آئے، پھر سلام پیش کرے اور اتنا کہہ دے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے چاچا کے دربار سے ہو کر آیا ہوں، میں نے ان سے یہ التجا کی ہے، یہ آرزو ان کے سامنے رکھی ہے، اپنی دعا یہ رکھی ہے، آپ اپنے چاچا سے جو محبت کرتے ہیں اس محبت کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے چاچا کے صدقے سے میری اس دعا کو قبول کر لیں۔ علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، تفاسیر کی کتاب میں یہ بات موجود ہے
کہ جو مدینے کا زائر یعنی زیارت کرنے والا، مدینے کی اس عظیم سرزمین پر جانے والا اس طرح عمل کرتا ہے وہ لوٹتا نہیں، اس سے پہلے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا یہ شہداء کے سردار ہیں، یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا، ان سب میں سب سے افضل مرتبہ اور مقام انبیاء اور مرسلین کا ہوگا، اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ قیامت کے دن جنت میں شہداء کا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یقیناً جب شہید کو اتنا بڑا درجہ دیا جائے گا تو جو شہیدوں کا سردار ہوگا اسے کتنی عظمتوں والی شان ملے گی۔ خود فرماتے ہیں یقیناً شہداء کرام میں سب سے افضل درجہ حضور کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ سید الشہداء ہیں، تمام شہداؤں کے سردار ہیں۔ اور قرآن آپ کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ قرآن سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس بات کا شعور نہیں، تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ اور چوتھے پارے کے اندر اسی طرح کے مفہوم کو بیان کر کے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہاں تو فرمایا نہ کہنا، اور یہاں قرآن فرماتا ہے انہیں گمان بھی نہ کرنا، ذہن میں خیال بھی نہ لانا کہ یہ شہید مردہ ہو چکے ہیں، بلکہ بل احیاء عند ربہم، بلکہ یہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں، اور وہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ان کا رزق کیسا ہوگا، کس انداز میں ان کی زندگی ہے، ہمیں علم نہیں، مگر ایک واقعہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور حیدر کرار، اور اس کے بعد امام حسن، اور امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ساری سلطنت ان کے حوالے کر دی، ساری خدمت ان کے حوالے کر دی۔ اور جب آپ پورے عالم اسلام کے ایک عظیم لیڈر بنے تو آپ کے دور کے اندر مدینے کے راستے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار آ رہا تھا۔ آپ نے اس شہر کی ترتیب، جب مدینے شہر کی ترتیب دی تو اس میں حضرت حمزہ اور شہداء احد جو میدان احد میں شہید ہوئے تھے ان کے مزارات راستے میں آ رہے تھے، تو آپ نے اس وقت کے تمام جلیل القدر صحابیوں کو جمع کیا اور ان سے فتویٰ پوچھا کہ اب کیا کیا جائے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کے مبارک جو جسم مبارک ہیں انہیں اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ ساری عوام اس وقت حج کے بعد یہ معرکہ پیش آیا، حج کے فوراً کے بعد سارے حجی وہاں پر پہنچ گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو کھودا گیا۔ آپ کے پیٹ مبارک یا سینے مبارک، دو روایتیں ہیں، یعنی جسم کے اس حصے پر آپ کا زخم لگا ہوا تھا۔ کب؟ کہ جب میرے محبوب نے آپ کا جنازہ پڑھا تھا، آج سے کوئی تقریباً 50 سے 55 سال قبل۔ اس زخم سے خون رک نہیں رہا تھا، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا سیدھا ہاتھ لے کر اس زخم پر رکھ دیا تاکہ خون کی روانی رک جائے۔ اسی طرح آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ حضرت حمزہ کی قبر کھولی گئی تو جیسے آپ کو دیکھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت حمزہ اور دیگر شہداء اس دنیا سے پردہ نہیں فرمائے گئے، بلکہ وہ آرام سے پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو جب اٹھایا گیا تو آپ کا ہاتھ اس زخم سے ہٹا، اس زخم سے جیسے ہی ہٹا پھر سے اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کوئی بیلچہ مارنے والا یا کسی اوزار کے ذریعے سے جب مٹی ہٹائی جا رہی تھی تو کسی شہید کے پاؤں پر وہ جا کر بیلچہ لگ چکا، جیسے ہی لگا تو اس سے بھی خون کا فوارہ نکلا۔ حالانکہ انہیں اس جگہ پر دفن کیے ہوئے بھی
50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا. جب قرآن نے کہہ دیا یہ زندہ ہیں تو پھر ایک واقعہ اللہ نے دکھا دیا کہ جو ان کے در پر جا کر مانگتا ہے یہ سنتے بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے مدد بھی فرما دیتے ہیں. جب حضرت حمزہ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں تو پھر میرے محبوب کی کتنی بڑی شان ہوگی. جس دین پر حضرت حمزہ نے اپنی جان قربان کی وہ شہید ہو سکتے ہیں اور شہید کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں قیامت تک، تو پھر تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تو کئی اونچی زندگی ہے، مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے میں جو شہدائے احد کا فیضان ہے رب العالمین ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں. جبل احد کے اس میدان کے سرزمین پر جتنے شہید ہوئے رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائیں، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی دین کی راہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائیں. قربانی کا وقت آ چکا ہے میرے پیاروں محترم بھائیوں. یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے قربانی سے مراد بقرعید کے ایام ہیں. نہ، اس قربانی سے مراد آپ نے اپنے بچوں کو پیش کرنا ہے. وہ پیش کس انداز میں کرنا ہے؟ شاید آپ کو اس بات کا یقیناً آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جون جولائی کی ان 2 مہینوں کے اندر بچوں کی اسکولز اور کوچنگ وغیرہ کی چھٹی ہوتی ہے. وہ اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جائیں، ٹوکن لے کر گیم کھیلنا شروع کر دیں، گیمنگ زون آباد کر دیں، یا پھر پٹیوں پہ کھڑے ہو کر اپنے وقت کو برباد کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے نوجوان کو، اپنے بچے کو ہماری اس مسجد میں ہونے والے سمر ویکیشن کے اندر ایڈمیشن کروائیں. وہاں عربی بول چال، قرآن کی تجوید کے ساتھ تلاوت، 40 احادیث یاد کروائی جائیں گی. فقی مسائل جو مسائل پیش آتے ہیں نماز وضو کے، وہ انہیں جو ہے وہ یاد کروائے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے، ان کی نماز درست کی جائے گی. اور سب سے بڑھ کر جو اس سمر ویکیشن کی کلاسز کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لخت جگر آپ کا فرما بردار بن جائے گا. اس لیے عنوان بھی یہی رکھا ہے، بچے تو بچے ہیں، والدین متوجہ ہوں. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کے بچے دین کے قریب آ جائیں گے، مسجد کے قریب آ جائیں گے. زیادہ کلاسز نہیں، ان 2 مہینوں کے اندر صرف 40 دن کی کلاس ہے، ہفتے میں 4 کلاس، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات. انشاءاللہ العزیز اس کے فارم بھی بہت جلد یہاں پر سے آپ وصول کر سکتے ہیں. جلد سے جلد فارم حاصل کیجئے. آپ کا بچہ بہت ضد کرے گا کہ مجھے نہیں جانا، مگر آپ کی آنکھ اور آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ، مارنا نہیں، اٹھا ہوا ہاتھ ہی اس کے لیے کافی ہوگا. اگر آپ کا بچہ آپ سے محبت کرتا ہوگا تو آپ کی محبت میں یہ 1.5 گھنٹے کی نشست جو تقریباً دوپہر 2:30 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ہے، اس کے اندر کیا کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس میں ضرور داخلہ کروائیں. اس کے اندر عمر کی ایک لمٹ ہے، بڑے حضرات شامل نہیں ہو سکتے. شوقیہ بیٹھ جائیں ایک الگ بات ہے، مگر جو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس نشست کے اختتام پر انہیں انعامات سے بھی اور دیگر شیٹ کے ذریعے سے بھی انہیں جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کو دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رب العالمین ہمیں دین سمجھنے اور اپنی اولادوں کو بھی اس دین کے راہ پر چلانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد